میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کوئی سبب نہیں ہے پریشانی کا, لیکن ایسے سخت عذاب میں ہے نا, سخت عذاب میں, خودکشی کا دل کرتا ہے ان کا. ابھی چند دن پہلے ایک بندہ ملنے کے لیے آیا, بڑی دور سے آیا تھا ملنے کے لیے. میں جنگی بتاؤں گا وہ سمجھ جائے گا میری بات ہو رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں لوگوں کے راز فاش کر دیتا ہوں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ میں گانے وانے بہت سنتا تھا, بڑا ینگ لڑکا تھا, بڑا خوبصورت سا, فٹ فاٹ جیسے نوجوان ہوتے ہیں, پلے پلائے پورے, پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک اللہ نے دیا, بزنس بھی, شادی بھی ہو گئی, سب کچھ فٹ چل رہا ہے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں, کوئی ایسا آدمی دیکھے سب چیزیں پرفیکٹ ہو, کوئی دیکھا ایسا آدمی؟ وہ آدمی, بیگم بھی ٹھیک, حیرت ہے, سن کے حیرت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اولاد نہیں ہے اس کا غم ہوتا ہے, بچے بھی ہیں, سب فٹ فاٹ, کم عمری میں پیسہ بھی, عیاشی کے سامان بھی. تو کہہ رہے مجھے اتنی ڈپریشن شروع ہو گئی تھی, اتنی ڈپریشن کہ میں پاگل ہونے لگا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ڈپریشن ہو کیوں رہی, پریشان ہوں کیوں. لیکن اللہ نے نا مسلمان کو ایک آپشن دیا ہے کہ پریشان ہو کے بالآخر وہ مذہب کے بارے میں سوچنے میں سنجیدہ ہو جاتا ہے. جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں چلو یار کچھ اللہ کی طرف جا کے ٹرائی مارتے ہیں. صحیح ہے نا, علماء کو سنتے ہیں. تو کہہ رہے پھر میں نے بیانات نکالنا شروع کیے, ٹک 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 ٹک, تو مختلف علماء کے بیان سنے اس نے. پھر کہہ رہے آپ کا بھی آ گیا, تو کہہ رہے پھر ہم نے آپ کو بھی سننا شروع کر دیا. خیر وہ بیچارہ بڑی عقیدت سے ملنے کے لیے آیا تھا, تو مطلب یہ تھا کہ ڈپریشن ختم ہو گئی. تو کہہ رہے گانے سننے کی عادت تھی, تو پھر میں گانے کے بجائے کہہ رہے باپ کو, میں نے کہا یار یہ توہین کر رہے ہو یا رسپیکٹ دے رہے ہو, یعنی گانے کے بجائے کس کو سن رہے ہیں؟ مجھے سن رہے ہیں. میں نے کہا میں کیا گانے سنا رہا ہوں یہاں بیٹھ کے؟ کہہ رہے نہیں, میرا مقصد ہے کہ سننے کی عادت تو تھی نا, تو اچھا ٹائم پاس ہونے لگا اور معلومات ملنے لگی. خیر ڈپریشن ختم ہو گئی, اور اس کے چہرے کو دیکھ کے بھی لگ رہا تھا کہ اس کو کسی اب ڈپریشن دینے کی مشین بن چکا ہے, لینے والا نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں تو بتاتا ہوں نا, ڈپریشن ہمیشہ دینا سیکھو, لینا مت سیکھو. کسی کو قرضہ دیا ہے, وہ مانگ رہا ہے, ڈپریشن ہو رہی ہے آپ کو, پارسل کر دو. آپ کو ڈپریشن ہو رہی ہے نا, میں نے بتایا نہیں تھا ایک بندہ آیا میرے پاس, مجھے کہنے لگا میں بہت سخت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کس بات کی ٹینشن ہے؟ کہہ رہے میں نے کسی سے قرضہ لیا تھا, میرے پاس دینے کے پیسے ہی نہیں ہیں. تو میں نے کہا ٹینشن اس کو دے دو, اپنی ٹینشن کس کو دے دو اس کو. کہہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب آئے لینے کے لیے بولو نہیں ہے تو آپ کی ٹینشن کدھر ڈائیورٹ ہو جائے گی, ادھر ہو جائے گی, ختم. خیر ایسا قرضہ دیے بغیر مر گئے نا, جنازہ نہیں ہے اس کا, نبی نے جنازہ نہیں پڑھایا. تو میرا موضوع چینج ہو گیا, لیکن یہ مجھے پتا ہے چینج ہو گیا, لیکن یہ ضروری ہے, یہ جو میں ابھی کر رہا ہوں نا, جو بات بیان کے بیچ میں آ جائے نا اور دل میں یہ احساس ہو کہ یہ زیادہ ضروری ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ زیادہ ضروری ہے. تو کوئی بات نہیں اگر ہم ٹاپک سے ہٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کی دو انگلیوں کے. یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ایسے اللہ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے, اس کو ہل نہیں سکتے, ہر وقت اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے یہ دل. تو جب چاہے خوشی کی طرف گھما دے, جب چاہے غم کی طرف گھما دے, اس میں میرے اور آپ کا اختیار نہیں ہے. تو اختیار ہوتا تو باہر کی دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے, لیکن اسٹریس اور ڈپریشن کے جو مریض ہیں نا, انزائٹی اور ڈپریشن کے, وہ وہاں زیادہ ہیں. انزائٹی میں نا فیوچر کا خوف ہو رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے, پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. یہ حب دنیا کے مریضوں کے ساتھ زیادہ ایسے ہوتا ہے. جو دنیا کی محبت کا مریض ہو, اللہ پہ سرے سے توکل ہی نہ ہو, تو ہر وقت یہ سوچتا رہے گا یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے, پیسے آئے ہوئے ہیں چلے نہ جائیں, گاڑی نہ چھن جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. ہر وقت یہ سوچتا رہے گا. جس کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہو جائے تو بھی اللہ ہے, یہ نہ ہو جائے تو بھی کیا ہے؟ اللہ ہے. ہر وقت یہ ہونے کا خطرہ تو ہے بھائی. اگر اسباب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور دور دور تک پریشانی کا کوئی خطرہ نہیں ہے, پھر بھی خطرہ ہے, کیونکہ اللہ پریشان کرنے پر آئے تو پریشان کر سکتا ہے. سارے اسباب سیکنڈوں میں فیل کر دے گا وہ, سیکنڈوں میں. آپ کی صحت بھی فٹ فاٹ. میں بار بار مائیکل جیکسن کا واقعہ کیوں سناتا ہوں؟ مائیکل جیکسن 50 سال کا, کتنے سال کا تھا وہ؟ 50. صحت اس کی مجھ سے کم از کم 10 گنا زیادہ اچھی تھی یا نہیں تھی؟ کیا ہو گیا بھائی آپ لوگ کو مائیکل جیکسن کا نہیں پتا؟ صحت ہم سے اس کی, میں اگر اپنے آپ سے کمپیئر کروں, 10 گنا زیادہ اچھی. اگر اس کے آپ لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروائیں, کولیسٹرول کی رپورٹ ایکسیلنٹ, اور بلڈ پریشر بولو نا ایکسیلنٹ. وہ ہر وقت رپورٹیں ہوتی تھی ان کی, ہماری طرح نہیں دیسی, سال میں ایک آدھ دفعہ جا رہے ہیں, وہ بھی پراٹھے کھا کے جا رہے ہیں, رپورٹ ہی صحیح نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا یار, یہ رپورٹوں کا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے. میرے پاس بھی بڑے واقعات ہیں, بعض دفعہ رپورٹیں غلط ہوتی ہیں, بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر سے ہی کرانا چاہیے سب کچھ, دھوکے میں آ جاتا ہے انسان. یہ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ جو ہے نا, یہ ایچ پائلوری آپ کو ہے, اس میں بڑا لوگ بیوقوف بلڈ ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں, اس سے وہ الٹے علاج کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. یہ کوئی جب تک جو جس فیلڈ کا ماہر ڈاکٹر ہو نا, اس سے پوچھا کرو, وہ اس کو پتا ہوتا ہے. اور بھی ہیں اس میں بڑے بڑی باتیں ہیں جو کبھی اکیلے میں ملو تو بتاؤں گا کتنے. یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کا بلیڈر پورا خالی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اس میں بڑی گڑبڑیں ہو جاتی ہیں.
بعض دفعہ آپ نے ڈاکٹر آپ کو بولو نا سب سے زیادہ پیسہ، میں یہ تو نہیں کہوں گا سب سے زیادہ، لیکن بے تحاشا سے بھی زیادہ، بے تحاشا سے بھی زیادہ. اور کمال کی بات یہ کہ جو آپ کا شوق ہو وہی آپ کا بزنس بن جائے تو اس سے بڑی کوئی لک اور خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ آپ کو شوق ہے جانور پالنے کا، وہی آپ کا بزنس بھی، تو بزنس اور شوق ساتھ ساتھ. آپ کو شوق ہے تھرکنے کا، ناچنے کا، وہی ناچنا آپ کا بزنس بن گیا. مائیکل جیکسن کو کہتے ہیں جب پیدا ہوا تھا تو یعنی زیادہ ہو گئی، یعنی پیدا ہوتے ہی ناچنا. وہ ہمارے ایک دوست واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ڈیفینس میں کوئی بیمار ہو گیا تو بڑے بڑے لوگ آئے نا تعزیت کے لیے، بڑے بڑے لوگ، چھوٹے موٹے تو جاتے نہیں. تو مائیکل جیکسن بھی آیا، ایسے ہی فرضی لطیفہ ہے. تو مائیکل جیکسن کو ناچنے کا اتنا شوق تھا، یہ ناچتا ہوا تعزیت کرنے لگا. ناچ رہا ہے، بڑے وہ ایکٹنگ کر کے بتاتے تھے ناچ رہا اور کیسے مر گیا، کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے. مائیکل جیکسن کو بولا وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے، ناچتے ہوئے پھسل گیا تھا کڑائی میں. اس بچے کو بھی ناچنے کا شوق تھا، کھڑے کھڑے تھرکنے کا، تمیز سے کھڑا نہیں ہوتا. تو ایک دفعہ زیادہ ہلا تو کہاں گر گیا؟ کڑائی میں گر گیا. یعنی کہ اس کا تکہ دفنایا ہم نے کل. تو اب آپ بتاؤ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہوگی؟ جو شوق ہے وہی آپ کا بزنس ہے. یہ کامیابی اللہ نے کس کو عطا فرمائی تھی؟ مائیکل جیکسن. دنیا کی ہر نعمت، پیسہ، عزت، اور اتنا بڑا پروگرام ہونے جا رہا تھا. مجھے یاد ہے 2007-8 تھا یا پتہ نہیں 10-11، لڑکے بتاتے تھے مفتی صاحب مائیکل جیکسن کا پروگرام امریکہ میں ہونے والا ہے اور اتنے کروڑوں اربوں روپے کے ٹکٹ بک چکے ہیں، ایسا پروگرام ہونے والا ہے. ایک دن میں صبح اٹھ گیا، ہمارے ایک دوست آ رہے تھے، انہوں نے کہا مصعب مائیکل جیکسن پتلی گلی سے نکل لیے. میں نے کہا کل تو بتا رہا تھا کہ اتنا بڑا پروگرام ہونے والا ہے اور کروڑوں اربوں روپے کے ٹکٹ بکے ہیں، اربوں ڈالر کے، کروڑوں ڈالر کے ٹکٹ بک گئے ہیں، اور یہ، اور کہہ رہے ہیں بھائی تو نکل لیے پتلی گلی سے. تو میں نے کہا تحقیق کرو، یہ تو بڑی عبرت کا واقعہ ہے نا، اتنا بڑا پروگرام. تو تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ کوئی بات سامنے نہیں آئی. تحقیق سے کیا سامنے آیا؟ کہ کچھ سامنے نہیں آیا. بس لیٹے تھے کہ میں آرام کر رہا ہوں، اب صبح اٹھوں گا دوبارہ سے 4 بجے اٹھ کے اپنی حساب کتاب سے پریکٹس کرنی ہے، اور بس لیٹے. صبح اٹھایا تو نہیں اٹھے، پولیس کو بلایا اٹھانے کے لیے، پولیس سے بھی نہیں اٹھے. ہماری پاکستانی پولیس بلا لیتے نا 2 منٹ میں اٹھا کے کھڑا کر دیتے، تو اٹھے ہی نہیں. اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق 2026 اور اگست 2026 کی رپورٹ کے مطابق اب تک بولو نہیں اٹھے. سیکنڈوں کے اندر پروگرام بڑھ گیا. آج لوگ یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں کہ مائیکل جیکسن کی کامیابی کا راز کیا تھا. آپ دیکھ لیں ویڈیو ڈالی ہوئی، مائیکل جیکسن کیوں ایک کامیاب آدمی تھا. یہ ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو، اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں ان کی ویڈیوز مل جائیں گی. اس لیے کہ اس نے اپنے ویژن کو فوکس کیا. توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ہے. لوگ بتاتے ہیں مائیکل جیکسن کیوں کامیاب ہوا، اس لیے کہ اس نے اپنے ویژن کو بولو فوکس کیا، اس لیے کہ وہ لالچی نہیں تھا، مانگتا نہیں تھا، اس نے محنت کی. یہ ساری چیزیں مائیکل جیکسن کی کامیابی کے اسباب آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے، موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریروں میں مل جائیں گے آپ کو کہ وہ اس لیے کامیاب تھا اور وہ اس لیے کامیاب تھا. ارے پہلے یہ تو فیصلہ کرو کامیاب تھا بھی کہ نہیں تھا. تو نہیں تھا وہ کامیاب، وہ ناکام ہو گیا ہے. اس کو پتا ہوتا 50 سال میں نکل لوں گا، وہ یہ سب کچھ نہ کرتا، وہ ٹینشن سے ہی مر جاتا چند دن پہلے. بننے والا ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں، ایک آدمی ساری زندگی عمر قید میں رہا اور کل پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا ہے. اسے آ کے کوئی کہے کہ آپ کی پھانسی ختم کر دی گئی ہے اور آپ کو کل رہا کر دیا جائے گا، یہ ناکام ہے یا کامیاب ہے؟ بولو کامیاب. اگر ناکام ہوتا تو پریشان ہوتا نا. یہ پریشان ہوگا یا خوش ہوگا؟ خوش. آپ کو یار تو ابھی بھی جیل کے اندر ہے، زندگی تیری اسی میں گزر گئی، تو اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ کہے گا خوشی کی بات یہ جو گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا میدان. جو گزر گئی اس کو تھوڑی دیکھا جاتا ہے. کل میں رہا ہو جاؤں گا، سب سے پہلے اپنے سسر سے استغفر اللہ اپنے باپ سے جا کے ملوں گا میں. تو میرے منہ سے غلط جملے پتہ نہیں کیوں نکل جاتے ہیں. سب سے پہلے میں کس سے جا کے ملوں گا؟ اپنے والدین سے جا کے ملوں گا میں. تو ماضی کو تھوڑی دیکھا جائے گا، مستقبل کو دیکھا جائے گا. اسی کا الٹ کر لو. ایک آدمی بڑے وی آئی پی روم میں بیٹھا ہوا ہے، کمپنی کا مینیجر ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کروڑوں روپے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور سائن کر رہے ہیں چیک پہ، اور اس کو بولے چائے لے کر اور یہ کر اور وہ کر، ٹھیش پیش. بڑی زبردست زندگی، 10-15 سال ہو گئے کروڑوں میں کھیلتے ہوئے. کروڑوں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میرے پاس لوگ نا اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، کروڑوں تو ملی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس، آپ کی کھوپڑی گھوم جائے. ایک صاحب کہنے لگے، ابھی میں تھوڑا سا قصہ چینج کر کے بتاؤں گا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے، ناشتہ میرا اسپین سے آتا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے یہ جو وہ کیا ہوتی ہے یار، ہم غریب کتنے دیکھو، ہمیں وہ چیز کا نام بھی یاد نہیں آ رہا. چیز ہی تھی وہ چیز جو ہے نا میری وہاں سے آتی ہے امریکہ سے. ناشتے میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ایک آئٹم
پتہ نہیں امریکہ کا آئٹم ہے, دوسرا ملیشیا کا آئٹم رکھا ہوا ہے, تیسرا فلانے کا آئٹم رکھا ہوا ہے, یہ ناشتہ ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں یہ ہے میرا اسٹائل. تو میں نے کہا یہ کچھ عجیب سا ہے, یہ نہیں ہے. اس سے کھانے پینے کی چیزیں جتنی اپنے ملک کی ہونا اتنی زیادہ اچھی ہیں. صحیح ہے نا, وہاں سے اور ہاں کمپنیوں کی نہ ہو, گھر کی. خیر تو ہیں بہت سے لوگ دولت کو بہت زیادہ میں یوں. ایک تو دولت مند میں نے دیکھا بیچارہ نیک بھی تھا, لیکن اس کو پتہ نہیں کیا اپنے بارے میں ہو گیا, ہر وقت اپنی دولت میں. اب پتہ چلا وہ ڈپریشن کی گولیوں پہ آ گیا ہے, مستقل علاج چل رہا ہے اس کا, حالانکہ کوئی پریشانی نہیں تھی. صرف پیسہ 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 میں نے اتنا بگاڑ دیا کہ اب اس کو اپنی مخالفت سننا برداشت نہیں ہوتا. اور میں کرتے کرتے نا اوپر سے کیا ہو گیا یار, اس سے تو وہ ٹماٹر والا اچھا ہے جس کا دماغ تو ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ نارمل زندگی گزارو. ہمارے ایک بڑے مالدار رشتہ دار تھے, انہوں نے مجھے ایک بڑی پیاری بات کی, کہتے ہیں تبلیغ میں نکلا کرو, آدمی دو اپنی اوقات میں رہ کے واپس آ جاتے ہیں. تبلیغ والے کبھی تشکیل کر دیتے ہیں اندرون سندھ, کبھی بلوچستان, کبھی کسی ایسے پسماندہ علاقے میں جہاں بلوچستان کے پسماندہ, بلوچستان میں ہر طرح کے علاقے ہیں, مالدار علاقے بھی ہیں, غریب علاقے بھی ہیں. پنجاب میں کبھی بھیج دیا کسی گاؤں دیہات میں, لوٹے ووٹے دھو وہاں جا کے. کہہ رہے ہیں اس سے آدمی کیا رہتا ہے اپنی اوقات میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, نارمل رہتا ہے آدمی. تو یہ بہت ضروری ہے. جو بچے ممی ڈیڈی ہوتے ہیں نا, پاگل وہی ہوتے ہیں. ممی ڈیڈی بچے نہیں ہوتے بالکل ہی خطرناک قسم کے, وہ پاگل ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے نارمل رہنے کے لیے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کامیابی کے, ہاں میں مثال دے رہا تھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ کمپنی کا مینیجر یا اونر. مینیجر بھی کہ آج کل 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, یعنی جو کوئی بیان میں مینیجر نہ بیٹھا ہو, تو اونر. تو وہ اونر جو ہے نا وہ کیسی باتیں کرے گا ہر وقت, کروڑوں اربوں, یہ میں یوں. خوشی کان میں آ کے کوئی بتا دے کہ سر وہ جو بندہ قتل ہوا تھا نا, جو لاش ملی ہے اور اس میں آپ کا نام آ گیا ہے قاتلوں میں. اچھا اس نے کروایا ہو, مالدار لوگ کروا رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں, لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی کان میں آ کے بتا دے سر سیدھا پھانسی کا کیس جو بلی آئی ہے کس پہ آئی ہے, آپ پہ. اب یہ کہہ رہے کوئی بات نہیں, جو سکسیس ہے اور کامیابی ہے نا, کامیابی وہ تمہیں نظر آ رہی ہے, دیکھو یہ میری کمپنی, یہ میری دولت, یہ میرے بینک اکاؤنٹس, اور میں بہت خوش ہوں, ایسا کہہ سکتا ہے وہ فیوچر دیکھے گا اور اس کو پھندے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو میرے بھائی کیا تم نے ترقی اور کامیابی کے ٹوپی ڈرامے لگا کے رکھے ہوئے ہیں, کامیاب ہوں میں, سکسیس ہے, کامیابی ہے, ٹوپی ڈرامے کے علاوہ بولو کچھ بھی نہیں ہے. قرآن ایسا ہی تھوڑی کہہ رہے لا تغرنکم الحیات الدنیا, اے ایمان والو یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہاں دنیا سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی چمک دھمک, دنیا کی اٹریکشن, دنیا کی ترقی, یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ یہ نہیں کہہ رہے ترقی مت کرو, اللہ یہ کہہ رہے ہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. انما الحیات الدنیا لہو ولعب, کھیل اور تماشا ہے, وتفاخر بینکم, ایک دوسرے پہ فخر کرنا. یہ جو دماغ خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے, اس فخر میں ہی تو ہو رہے ہیں. اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, یہ سب